اب اسی طرح اس چیز میں آپ نے جو ہے سبق کا یاد نہیں ہوا یا فوراً بھول گیا، اس چیز کی آپ نے پریشانی نہیں لینی. آپ سے جیسے پہلے عرض کیا، سبق کا یاد کروانا اور اس کا پکا کروانا اور زبان پر بلوانا اور سارا کچھ جو ہے وہ اس ماحول کی برکت سے وہ ادارے کی ہی ذمہ داری، اور ہونی بھی ادارے کی چاہیے، ہونی بھی ادارے ہی کی چاہیے کہ وہ اگر پہلے سے آتا ہو تو پھر ہم ادارے میں آئیں کیوں، اور بار بار بھولنے پہ اگر ادارہ ویلکم نہیں کہتا تو پھر وہ ادارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہم آگے سٹیپ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم دوہرا بھی لیں گے. عربی زبان میں تھوڑا چینجنگ ہمیں آتی رہے گی. جیسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے مسجد، بیت، کرسی، قلم، یہ پڑھ رہے تھے، تو انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ انفارمیشن رکھتے ہیں تو اس کو دی اور دا کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں. دی ہاؤس کہتے ہیں، ویسے ہاؤس کہیں گے پتہ نہیں ہے کون سا ہاؤس ہے. دی کی کہیں گے، ویسے کی اگر کہہ دیتے ہیں کون سی چابی ہے. ویسے بک کہہ دیتے ہیں، دی بک یا دا بک ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والی. تو عربی زبان میں دی اور دا کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. المسجد، البیت، القلم، الکتاب، الکرسی، یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ الف لام لگا دیں گے تو دی اور دا کا ترجمہ وہ کرے، استعمال ہو جائے گا. اچھا یہ ہے کہ ساتھ میں تھوڑی سی چینجنگ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم بیتن پڑھ رہے تھے، قلمن پڑھ رہے تھے، جب الف لام آ جائے گا تو پھر دو پیش نہیں پڑھیں گے. جو یہ تن کی آواز آ رہی ہے یہ نہیں آئے گی، صرف وہ ایک حرکت پڑھی جائے گی. بیتن تھا، البیتو ہو جائے گا. مفتاحن تھا، المفتاح، کوئی بھی لفظ آپ لگا لیتے ہیں، پیچھے چلیں. ٹھیک ہے، اتنا بھی ٹھیک ہے. بیتن، البیت، بیتن، البیت. کتابن، الکتاب، کتابن کوئی بھی کتاب تھی، لیکن یہ کہ الکتاب جب ہم نے پڑھ لیا تو کیا ہوا کہ یہ خاص کتاب ہے، دی بک. اچھا جمل، اونٹ، الجمل، الجمل خاص اونٹ ہو چکا. اس کو عربی میں پڑھتے ہوئے اصطلاح میں معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں. ہم نے اصطلاحات کی طرف نہیں جانا، ہم نے مقاصد کی طرف جانا. وہ نام یاد بھی ہو یا نہ یاد ہو، بس اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اچھا اس کے اوپر اس وجہ سے یہ الف لام نون پہ اوپر ہی آتا ہے. مطلب یہ کہ اس سے ایک پہچان یہ ہوگی کہ الف لام جہاں پر ہوگا وہ اسم ہوگا، وہ نون ہوگا، کسی اور کے اوپر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ میں یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کسی کو معرفہ کر لیتے ہیں، مطلب کسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو جاننے کے بعد اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ انفارمیشن دینے کے لیے آپ کا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، جب آپ کرسی کو خود ہی نہیں جانتے تو آپ کرسی کے بارے میں کیسے بتلا رہے ہیں؟ تو جب ال لگا دیں گے تو مطلب آپ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں. اب اس کی پوزیشن آپ بتلا سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ جب الف لام داخل ہو جائے گا، اس کی انفارمیشن دینے کے لیے، اس کی پوزیشن بتلانے کے لیے آپ جب کوئی چیز بتلاتے ہیں تو اس کی وہ خبر ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ والے الفاظ ہیں، اس کو 2-4-5 دفعہ ہم دہرائیں گے تو اس کا ترجمہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بہت سارے الفاظ قرآن کے بھی ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. القلم مکسور، القلم مکسور، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ہونا، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا. تو آپ مکسور. اچھا ایک چیز میں دوسرا بھی عرض کرتا چلوں، لسانیات کے ماہر جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ کوئی بھی لینگویج جب سیکھی سکھائی جاتی ہے، لینگویج ٹو لینگویج ہوتا ہے کہ اسی ہی لینگویج میں ہی سکھایا جاتا ہے. آپ کے جو مہنگے اسکولز ہیں وہ سارے کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ بھاری بھاری فیسز لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم انگلش سے انگلش بچے کو سکھاتے ہیں، ہم اردو سے انگلش نہیں سکھلاتے.
تو لسانیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو یہ سیکھنے سکھانے کی وہ ہے، یہ نظم ہے، یہ کلاس چل رہی ہے، یہ بھی عربی سے عربی ہم سیکھ رہے ہیں، بیچ میں اردو کوئی نہیں ہے، صرف انا اتکلم معکم اللغة الاردیہ حتی تفہموا بعد اسبوع او اسبوعین انشاءاللہ اتکلم معکم اللغة العربیہ، 1-2 ہفتے کے بعد میں یہ سمجھانے کی جو ورڈ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ عربی میں بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، لینگویج ٹو لینگویج۔ اب یہ ہے کہ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، مکسور کہتے ہیں کسرہ ٹوٹا ہوا، کسرہ توڑنا اور ٹوٹا ہوا ہونا، اس کے بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور دل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب، القلب مکسور، یہ تو ہنسنے شروع ہوا ہے، ہاں جی سارے جاگ گئے، سب نے دیکھا کہ قلم تھا یا دل تھا۔ القلم مکسور، الباب مفتوح، الباب ہم نے پڑھا تھا، دروازہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، مفتوح، اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ اسی چیز کو ہی دیکھ دیتے ہیں، تو الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، اچھا اب القلب بھی کہہ سکتے ہیں، القلب مفتوح دل کھلا ہوا ہے جناب، دل ہمارا کھلا ہے، دل کے دروازے کھلے ہوئے۔ الولد جالس والمدرس واقف، ولد بچہ بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید والقلم قدیم، اس کا تو سمجھ آپ کو آگی ہوئی، کتاب نئی ہے قلم پرانا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں القلم جدید، یہ قلم تو ویسے ہی آ گیا، الکتاب، الباب جدید القلم قدیم، مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر انفارمیشن لینا اور دینا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو لفظ بولا ہے آپ وہی صرف بولیں، نہیں، آپ کو ایک جز مل چکا ہے، آپ ہر جز کہیں نہ کہیں فٹ کر دیں، کہیں نہ کہیں فٹ کر دیں۔ الکرسی یا الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار کبیر والحصان صغیر کبیر کہہ سکتے ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، مندیل کہتے ہیں رومال کو، وسخ کہتے ہیں میلا، میلا ہے، گندا اور میلا میں فرق ہوتا ہے نا، میلا ہے وہ گندا جو ہے وہ ناپاک میں بھی آ جاتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے الماء بارد، الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، ٹھیک ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، اور پیپر ہلکا ہے۔ اللبن حار، لبن دودھ، لسی نہیں ہونی، اب دودھ ہی ہونا ہے، دودھ جلیبی گرم ہے، دودھ اللبن حار، جی۔ القمیص نظیف، صاف ہے، اچھا آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں المندیل نظیف، ٹھیک ہے۔ آپ الحجر نظیف، البیت نظیف، المسجد نظیف، الکرسی نظیف، الکتاب نظیف، القلم نظیف، الماء نظیف۔ تو ایک لفظ آپ بہت ساروں کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، جو جہاں جہاں آپ جوڑ سکتے ہیں۔ میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ اقرا معی، بیتون، البیت، کتاب، الکتاب، قلم، القلم، جمل، الجمل، القلم مکسور، الباب مفتوح، الولد جالس،
والمدرس واقف الكتاب جديد والقلم قديم الحمار صغير والحصان كبير الكرسي مكسور المنديل وسخ الماء بارد القمر جميل البيت قريب والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القمیص نظیف. تو آپ اللبن الماء حارن بھی کہہ سکتے ہیں. الماء حارن پانی گرم ہے، اور اللبن باردن بھی کہہ سکتے ہیں، دودھ ٹھنڈا ہے. نعم تقدم. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ